الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں پھر اس سے چھین لیں تو وہ بے شک وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں نعمتیں بعد تکلیف کے جو اس کو چھو چکی تھی تو ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ہم سے برے دن ختم ہو گئے، برائیاں ختم ہو گئی. بے شک وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا، شیخی کرنے والا ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھا عمل کیا ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. تو شاید آپ چھوڑنے والے ہوں گے بعض اس وحی کو جو آپ کی طرف کی گئی، اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا اس بات سے کہ وہ کہیں کہ ان پر کیوں نہیں نازل کیا گیا خزانہ، یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے. بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے؟ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. فرما دیجیے لاؤ تم پھر 10 صورتیں جیسی گھڑی ہوئی تم بھی گھڑ لو، اور بلا لو جن کی طاقت رکھتے ہو تم اللہ کے بغیر، اگر تم سچے ہو تو. اگر وہ نہ کر سکے، نہ قبول کریں آپ کی اس چیلنج کو، پس جان لو بے شک جو اتارا گیا اللہ کے علم کے مطابق ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پس کیا تم مان لو گے؟
معززین یہ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن پر جو اعتراضات کیے گئے تھے، ایک تو اس کا جواب دیا، اور پہلی تلاوت کردہ آیتوں میں، ابتدائی آیتوں میں انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، فوری چیزوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے ماضی اور مستقبل کو بھول جاتا ہے، یہ موجود پرستی اور حال مستی میں رہتا ہے، جو کچھ ہے یعنی حال کے زمانہ میں اس چسکے میں رہتا ہے، اب کیا ہے اسی کے اندر شغف ہو جاتا ہے، موجود پرستی جو کچھ ہے بس اسی میں رہنا، اور حال مستی ماضی بھول گیا اور مستقبل کو بھی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ جب ہم اس کو اپنی طرف سے رحمتیں چکھاتے ہیں پھر اس سے چھین لیں، زوال دے دیں، پھر فوراً مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، ماضی کو نہیں دیکھتا کہ ماضی کی پریشانیاں تھیں، چلو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، نہیں، یا مستقبل کے اندر میرے ساتھ کیا بیتے گی، بس جو ہے اس حال کے اندر چسکے میں پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ اس چسکا اس کا ختم ہو جائے تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی توڑ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ نعمتیں ازقناہ نعمہ آگے آ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پھر نعمت چکھا دیں، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، مصیبتیں آ گئیں، بیماریاں آ گئیں، مسائل آ گئے، رزق میں کمی ہو گئی، زوال آ گیا، ساری چیزیں، تو پھر وہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ میرے تکلیفوں کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آیا، اللہ تعالیٰ لے نہیں، پھر کیا کہتا ہے، ذہب السیئات عنی، میرے برے دن ختم ہو گئے، پھر بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، حالانکہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف اور مشکلات بھی اللہ کی طرف۔ اسی لیے تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کے کیا کہنے، کیا بات ہے مومن کی، عجبا ان اصابت الضراء صبر لہ خیر، اگر اس کو مشکل پیش آئی صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے خیریں، برکتیں، رحمتیں اور عافیتیں لکھ دی اس کے لیے، ثواب لکھ دی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ لَهُ خیر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اس نے کہا شکر مولا، شکر مولا، تو فرمایا پھر بھی نیکی لکھی گئی اس کے لیے۔ تو گویا نعمتوں کے حصول اور نعمتوں کے زوال پر دونوں چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کہ نعمتیں دی تھیں تو اللہ نے دی ہیں، اور اگر چلی گئی ہیں تو یہ نہ کہے ذہب السیئات عنی، بس برے دن آئے تھے ختم ہو گئے، نہیں، میرے رب نے ہر کام کیا ہے، اصل بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہر حال میں مشکل ہو یا خوشی، مصیبت ہو یا شادمانی، دونوں شکلوں میں جن لوگوں نے صبر کیا، یعنی حبس النفس علی الطاعات، اللہ کے احکامات پر جمے رہے، وعملوا الصالحات، زندگی کے رویوں میں فرائض کی بجاوری میں تبدیلی نہیں آئی، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی لوگوں کے حصے میں بخشش اور بہت بڑا اجر میں نے لکھ دیا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگلی آیات کی تفسیر، مشرکین نے اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے، انہوں نے آپ کی نبوت پر اور قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے، ایک تو اس قرآن میں ہماری مذمت کی گئی ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، ہمارے بتوں کی نفی کی گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ایت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہیں کوئی اور وہی لے آئیں، او بدل ہو، یا جن میں ہمارے بتوں کی توہین ہے، تردید ہے اور شرک کی نفی ہے، او بدل ہو، ان کو نکال دیں۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو یہ سوال، اور دوسرا یہ کہ جی آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر کوئی خزانے وزانے ہونے چاہیے آپ کے پاس، غربت کی زندگی یہ کون سے حق کی علامت ہے؟ کئی کئی دنوں کا فاقہ تو آپ کے گھر میں ہے، کھانا تو آپ کو نہیں ملتا، پیٹ پر پتھر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے باندھے ہوئے، آپ کے ساتھیوں نے، تو یہ کہاں کی حق ہے؟
لولا انزل علیہ کنز، آپ پر کے پاس دولت کی ریل پیر اور خزانے ہوتے. اور پھر اگر آپ نبی ہیں، جس طرح ایک اور سورہ زخرف میں ہے کہ سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، کہ آپ کی چھت سونے کی ہو اور کوئی سیڑھی ہو جو آسمان تک چلی جائے اور وہاں سے پیغام آتے رہے. اور ایک اور جگہ ان تنزل علینا کتابا من السماء، آسمان سے کوئی خط آ کر گرے کہ ہاں واقعی یہ میرا رسول ہے. اور ایک اور او جاءہ معہ ملک، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ پھرتا رہے اور بتاتا رہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس قسم کے بےہودہ سوالات پر سینے میں تنگی پیدا ہو جاتی، غم زدہ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیے جی ان کی باتوں پر آپ وہی تو چھوڑ نہیں سکتے، قرآن تو بدل نہیں سکتے، اللہ کے فرائض سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے، جو پیغام ہم نے دیا اس تبلیغ کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. لعلہ کا تارکن، کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا، نبی کی شان نہیں ہے ایسی. تو پھر آپ اپنے سینے کو ضائقم بہ صدرک کیوں تنگ رکھتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا ایک کہ جی خزانے کیوں نہیں ہے تیرے پاس، جی آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ایک جواب دے، انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، کہ میں تو تمہارے کفر اور جہنم سے ڈرانے والا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ایک اور آیت میں ہے 7ویں پارہ میں کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا تھا. اور آگے ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں. یہاں پر بھی وہی ہے واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ خزانے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ ساری کارسازیاں، اور میں تو اللہ کے احکامات اور تمہارے پہنچانے والا ہوں اور کفر اور فسق سے ڈرانے والا ہوں. اور رہ گئی اگلی بات کہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں جی نہیں یہ جو قرآن ہے یہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ گھڑا ہوا ہے، آپ نے خود بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھی سیدھا جواب دے دیں ان کو. ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں گھاڑ لیا ہے. فرمایا اچھا تم بھی تو عربی ہو، میں عربی ہوں. فاتو بعشر سور مثلہ، تم 10 صورتیں جیسی بنا کر لاؤ. مفتریات، جو اگر میں نے گھڑا ہے تم بھی گھڑ کر لے آؤ. یہاں پر 10 صورتوں کا ہے اور پہلے پارے میں ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، تم ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور میں اکیلا ہوں، ساری دنیا تمہاری ایک طرف ہے. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے بغیر سارے عرب اکٹھے ہو جائیں، پورے قبیلے اکٹھے ہو جائیں، اور اپنے جنات کو بھی بلا لو. من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، لے آؤ تم بھی گنا. اب سیف سنان نیزے بھالے تلواریں لے کر بدر احد مختلف جنگوں پر جنگ کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، نہیں بنا سکے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صحابی نے سورۃ الکوثر، چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی، یہ لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دی. عرب لوگوں کی عادت تھی کوئی اچھا کلام ہوتا تو چیلنج کے لیے، تحدی کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیتے. حتیٰ کہ زہیر ابن ابی سلمہ، امرؤ القیس اور اسی طریقے سے 7 شعراء نے کچھ قصیدے بنائے اور اس کا نام رکھا 7 معلقات. اور ایک بات ہے کہ اس کا نام مذہبات بھی ہے کہ سونے کے پانی سے انہوں نے اس کو لکھا، سونے کی تاروں سے. اس وقت 7 معلقات لٹکے ہوئے، وہ 7 قصیدے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیے. اور جو بےہودگی سے جن کا آغاز ہوا ادب عربی میں پڑھایا جاتا ہے، قفا نبکی من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجملی. یہ ان کے شعر شروع ہوتے ہیں اس میں 7 معلقات. تو وہ لٹکا دیتے تھے کہ ہے کوئی طاقتور ہمارے ان 7 قصیدوں کا جواب دے، اس جیسی فصاحت بلاغت. صحابی نے ان کو دیکھتے ہوئے کہ جی اعلیٰ کلام کو لٹکایا جاتا ہے، مقابلہ اور چیلنج کرایا جاتا ہے، سورت کوثر لکھ کر لٹکا دی.
فرمایا آؤ پورے قبیلے، بنو بکر، بنو قریش، بنو قیس، بنو مضر، بنو تمیم، بنو عدی، سارے قبیلے آئے اور آ کر اس صورت کا مقابلہ کرو۔ تو شعراء کی قسمیں، مخزرمی الدولتین، شعراء جاہلی، اسلامی شعراء تو بعد میں وہ جونیئر شمار ہوتے ہیں، عرب شعراء میں سب سے ٹاپ کلاس جاہلی شاعر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر مخزرمی، پھر مخزرمی الدولتین، یہ بھی ٹاپ کلاس شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سارے شعراء آ جاؤ، جاہلی بھی۔ وہ آئے، اکٹھے ہوئے، صحابی سنتے رہے، وہ باری باری پڑھتے رہے، اور آخر میں کہنے لگے، سورت کو پڑھا، عربی میں ہے، وہ عرب تھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سوچ سوچ کے نیچے اس کے لکھا بِاسْمِ اللَّاتِ مَا هَذَا کلام البشر، لات منات بتوں کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ما هذا کلام البشر، ما هذا کلام البشر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم کہتے ہو گھڑ لیا، چلو 10 صورتیں، پھر ایک صورت، پورا قرآن تو ایک طرف، فصاحت، بلاغت، اعجاز، معانی، اسرار، معارف، حقائق، دقائق، اور اس کے اندر جتنی علوم قرآن میں ہیں تم بھی لاؤ اس جیسا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، نہیں کر سکیں گے، جس طرح قرآن میں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکو گے تم، تو پھر فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَٰهٌ، پھر جان لو کہ اللہ کے علم کے مطابق یہ حق ہے، اور اس کی سچائی اور اس کا خلاصہ کیا ہے، لا الہ الا ہو، وہ بھی مان لو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مان لائے تو نہیں، پھر مان لو گے تم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ایمان تو پھر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک صداقتوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، توحید پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور خاتمہ مکمل ایمان پر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔